لاہور سے ایک خاتون ہے، ان کا یہ میسج ہے، وہ کہتے ہیں جی میں لاہور سے ہوں، نام نہیں بتانا چاہتی، ٹھیک ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، بار بار گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ بھی بار بار معاف کر دیتا ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی ہوں، مگر پھر بھی گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہوں، کوئی حل بتائیے کہ کس طرح سے میں اس سے نجات حاصل کر سکوں۔ ایک فارسی ربائی کہی گئی اس ضمن میں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، یعنی باز آ جاؤ تم کچھ بھی ہو، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، یعنی کفر بت پرستی بھی پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یہ میری بارگاہ نا امید ہونے کی جگہ، تو 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر توبہ کر۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ آپ توبہ کرتی رہیں، لیکن ابھی آپ کی توبہ اور آپ کے دل کا وہ تعلق اللہ سے نہیں بنا کہ آپ کی توبہ آپ کو روک دے۔ تو توبہ کرتے جائیں، ایک دن جب آپ گناہ کرنے لگیں گے تو آپ کو اللہ سامنے نظر آئے گا۔ جب بندہ بندے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا تو اللہ کے روبرو کب کرے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا علاج پھر بھی توبہ ہی ہے، اور توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ وہ سٹیج ذکر جاری رکھیں اور ذکر نماز پڑھتی رہیں، توبہ کرتی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، اللہ کریم آپ کو اس سے بچا لے گا۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، یہ ذکیہ رمضان نے، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا، یہ لکھتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، بار بار گناہ کے بعد بار بار توبہ، کیا یہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اور گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بندہ گناہ تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے جب تک دنیا میں ہے، 100% صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں، کچھ سوچوں کی خطائیں، کچھ کردار کی خطائیں، کچھ عمل میں، کچھ عقیدے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ، اس لیے توبہ ہر لحظہ کرنی چاہیے۔ اب ہم گناہ اسے شمار کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم بے شمار گناہ ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، جن کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور وہ جائز نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو اس سب کا علاج توبہ ہی ہے، اور توبہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بندے کو اللہ کے روبرو لے جاتی، پھر وہ نافرمانی کی جرت نہیں کرتا۔ تو ابھی ہماری توبہ کی ناپختگی ہے۔ قرآن نے توبہ کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں آمن و عمل الصالحات، توبہ سے پہلے، توبہ کرنے کے فوراً بعد عقیدہ درست کرتے ہیں اور پھر کردار کی تصحیح کرتے ہیں، یہ توبہ ہے۔ صحیح۔ یہ زبانی کہہ دینا یا اللہ میری توبہ ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جب توبہ کرے تو سوچے کہیں میرے عقیدے میں کوئی غلطی تو نہیں، وہ درست ہے، کہیں میرے کردار میں کوئی غلطی تو نہیں، اس سے باز آ جائے تو یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ ہے۔ اور جب بھی توبہ کی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اگر دل سے کی جائے تو پھر اصلاح کے لیے کی جاتی ہے کہ اب میں دوبارہ ایسا نہ کروں، ایسا نہیں کروں، اور پہلے کی معافی میں چاہتا ہوں۔ ایسا پھر وہی معاملہ کہ اگر انسان ہوتی ہوئی دوبارہ غلطی ہو پھر توبہ کرے، پھر توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے، اور کوئی بھی ایسا لمحہ آ سکتا ہے کہ جب اس کا وہ رابطہ جڑ جائے کہ جس کے بعد اسے یقین کہیں آپ کی انگلی اس صحیح کی پہ لگ گئی تو پروگرام کھل جائے گا، آپ ادھر دیکھنے لگ جائیں گے ادھر کون